یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام قرآنی صورتوں کا تعارف، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے اور قرآن پاک کے نور سے ہمارے سینوں کو روشن منور فرمائے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے کہ جو شخص ایک دن میں مجھ پر 50 بار درود بھیجے گا، قیامت کے دن میں اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا۔ ناظرین، جس کے ہاتھ حضور علیہ السلام کے ہاتھوں سے مس ہو گئے، انشاءاللہ وہ ضرور داخل جنت ہوگا۔ عذاب نار، جہنم کی آگ وہ اسے نہیں چھوئے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع وہ گزشتہ پروگرام سے پیوستہ ہے، اور اس میں ہم نے سورۃ البقرہ، قرآن مجید فرقان حمید کی وہ عظیم اور سب سے بڑی سورہ مبارکہ، جس کے حوالے سے کچھ باتیں ہم نے عرض کی تھیں، اور چونکہ سورت بہت بڑی ہے تو اس کے اندر مضامین بھی اسی طرح زیادہ ہیں۔ تو انشاءاللہ آج بطور خاص دوسرے پارے سے سیقول السفہاء من الناس، یہ بھی سورہ بقرہ کا حصہ ہے، اس سے کچھ آخر تک اس کے مضامین وہ عرض کرنے کی کوشش اور صحیح کریں گے۔ سورۃ البقرہ قرآن مجید کی وہ عظیم اور سب سے بڑی سورت، اور مدینہ منورہ میں یعنی ہجرت کے بعد جو سورہ مبارکہ پہلے نازل ہوئی وہ سورہ بقرہ ہے۔ سورہ بقرہ ایک ساتھ تو پوری نازل نہیں ہوئی، مراد یہ ہے کہ سب سے پہلے جو آیات نازل ہوئیں وہ سورۃ البقرہ کی آیات مبارکہ نازل ہوئیں۔ یہ پوری سورہ مبارکہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، 40 اس کے رکوع ہیں، 286 آیتیں ہیں، البتہ ایک آیت وہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں، باقی سب وہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ تو یوں یہ مدنی سورت ہے۔ یہ سورہ مبارکہ کے ویسے تو بہت سے فضائل، یعنی پوری سورہ پڑھنے سے اللہ پاک اس گھر سے شیطان کو دور کر دیتا ہے، اس گھر سے مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے، جنات کے شرور سے اس گھر کو محفوظ فرما لیتا ہے۔ یہ تو پوری سورت پڑھنے کے فضائل۔ اس سورت میں کئی ایسی آیات مبارکہ ہیں جن کو انفرادی پڑھنے کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ جی ہاں، آیت الکرسی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی ایک بلندی ہے، اور قرآن کی بلندی سورہ بقرہ ہے۔ قرآن کی بلندی سورہ بقرہ ہے، اور فرمایا اس میں ایک آیت جو کہ ساری آیتوں کی، تمام آیتوں کی سردار ہے، اور وہ آیت الکرسی ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر وہ آیت موجود ہے، اور ہمارے الحمدللہ مسلمانوں کے بچے بچے کو گویا کہ یہ آیت مبارکہ آیت الکرسی وہ یاد ہوتی ہے، اور پڑھنی بھی چاہیے۔ جی ہاں، آیت الکرسی وہ مبارک آیت ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ فرائض کے بعد اگر کوئی شخص اس کو پڑھ لیتا ہے، اس کے اور جنت میں داخل ہونے کے بیچ میں حائل چیز وہ صرف موت ہے، یعنی جیسے ہی موت ہوگی اسے اللہ جنت عطا فرما دے گا۔ تو یہ آیت مبارکہ پڑھنے والے فرائض کے بعد آپ اس کا معمول رکھیے، فرض نماز کے فوراً بعد پڑھ لیجئے،
اور اگر آپ نے سنتیں وغیرہ پڑھی اس کے بعد بھی پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو یہ فضیلت حاصل ہوگی۔ تو اپنے معمولات میں یہ شامل کر لیجئے کہ فرض پڑھنے، نماز پڑھی، اس کے بعد آیت الکرسی کا ورد کر لینا، یعنی آیت الکرسی ایک بار پڑھ لینی ہے۔ آیت الکرسی وہ ہے کہ جب آدمی رات کو پڑھے اللہ پاک ان کے لیے بھی ایسا فرشتہ محافظ فرما دیتا ہے کہ جو ان کی حفاظت کرتا ہے۔ اپنے دکانوں سے جب جا رہے ہوں آیت الکرسی پڑھ کر جائیے، اپنے گھر میں داخل ہوئے جا رہے ہیں آیت الکرسی پڑھیے۔ گھر کی ظاہری طور پر حفاظت ٹھیک ہے، ہم نے سارے وہ اسباب کرنے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ آپ اس چیز کو اللہ کی حفاظت میں دے دیں اور رب تبارک و تعالیٰ پر توکل کر لیں، بھروسہ کر لیں، آیت الکرسی پڑھ لیجئے، انشاءاللہ اللہ کی طرف سے فرشتہ اس چیز کی حفاظت کرے گا۔ تو یہ آیتوں کی سردار آیت الکرسی۔ سورۃ البقرہ کی اور بھی کچھ ایسی آیات مبارکہ ہیں جن کی خاص طور پر فضیلتیں۔ سورہ بقرہ کی جو ابتدائی آیات ہیں یہ بھی بڑی فضیلت والے، اور سورہ بقرہ کی آخری آیات یہ بھی فضیلت والی۔ یہاں تک کہ روایت میں فرمایا گیا کہ جب تم اپنی میتوں کو، مرحومین کو دفن کرو تو اس کے سرہانے کی طرف سورہ بقرہ کی پہلی آیتیں پڑھو اور اس کی پائنتی کی طرف، اس کے پاؤں کی طرف وہ سورہ بقرہ کی آخری آیات وہ پڑھو۔ تو جب ہم قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ میت کو اور سکون ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ قبر پر باقاعدہ آپ سے تسبیحات پڑھنا یہ ثابت، دعائیں کرنا یہ ثابت۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو ہمیں فرما دیا، میت کو جب دفن کر لو اس قبر کے سرہانے کی طرف پہلی آیتیں پڑھو اور پائنتی کی طرف آخری آیتیں، یعنی آپ شروع سے پڑھیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ پڑھتے جائیں، اور اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون یہاں تک، اور پھر آخر کی طرف چلے جائیں۔ آخری 3 آیتیں ہیں وہ آپ وہاں پر پڑھ لیں، جس کے اندر دعائیں بھی ہیں، عذاب سے چھٹکارے کی دعائیں بھی ہیں، اللہ کی رحمت ہے، رب سے بخشش طلب کی جا رہی ہے۔ کتنی مبارک صورت اور مبارک آیتیں۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اے اللہ ہم پہ کوئی ایسا بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلو والوں پر ڈالا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اے اللہ ہمیں ایسی چیز کا وہ کوئی مکلف نہ بنا جس کی ہمیں طاقت نہیں ہے۔ واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ یہ آخری ان آیات میں سے بھی تیسری جو آیت ہے، یعنی آخری سورہ بقرہ کی جو آیت ہے اس کا کچھ حصہ یہ میں نے عرض کیا کہ جس کے اندر اللہ کی رحمت، اللہ کی مغفرت یہ مانگی جا رہی ہے۔ اور مختلف آیتوں کی ایک بڑی پیاری فضیلت، بہت ہی پیاری فضیلت ہے۔ بہقی شریف کی حدیث پاک ہے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص سوتے وقت سورہ بقرہ کی 10 آیتیں پڑھے گا، فرمایا قرآن شریف کو کبھی نہ بھولے گا، کبھی نہیں قرآن شریف کو بھولے گا۔ اب غور کیجئے گا، خود پڑھیے، اپنے بچوں کو، بالخصوص جو حفاظ بچے ہیں، حفاظ بچے ہیں، بچیاں ہیں، عالمہ بن رہی ہیں، یا بچے جو عالم بن رہے ہیں، ان کو کئی ایسی قرآن کی آیتیں یاد ہوتی پھر بھول جاتی، وہ یہ ورد بھی ساتھ ساتھ کرتا رہے۔ 10 آیتیں جو سورہ بقرہ کی سوتے وقت پڑھ لے گا، فرمایا قرآن شریف کبھی نہیں بھولے گا۔ اور وہ آیتیں کون سی ہیں؟ فرمایا سب سے پہلے یہ ہے کہ 4 آیتیں شروع کی، 4 آیتیں سورہ بقرہ کے شروع کی۔ ایک آیت آیت الکرسی، آیت الکرسی، اور 2 آیتیں آیت الکرسی کے بعد کی، 2 آیتیں آیت الکرسی کے بعد کی، اور 3 آیتیں سورۃ البقرہ کی آخری 3 آیتیں، آخری 3 آیتیں وہ سورہ بقرہ کی ویسی فضیلت والی ہیں۔ تو یہ 10 آیتیں ناظرین کرام، 4 آیتیں سورۃ البقرہ کے ابتدا میں شروع سے لے کر 4 آیتیں، ایک آیت الکرسی، 5 آیت الکرسی کے ساتھ 2 مزید
اس کے نیچے جو آیتیں ہیں وہ 6 اور 7 اور 3 آیتیں سورہ بقرہ کی آخر میں جو موجود ہیں، یہ وظیفہ ہم خود بھی کریں، بہت سے لوگ حافظے کی شکایت بھی کرتے ہیں، تو آپ اس کے طور پر یہ آیات مبارکہ اپنا معمول بنا لیں، رات کو سوتے وقت یہ پڑھ لیں۔ اچھا، ضمناً آیت الکرسی کی بھی فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ سورہ بقرہ کے آخری 2 آیتیں جو پڑھنے کی فضیلت ہیں وہ بھی فضیلت حاصل ہو جائے گی، سورہ بقرہ کی ابتدائی جو آیتیں پڑھنے کی فضیلت ہے وہ فضیلت بھی حاصل ہو جائے گی۔ تو گویا کہ آدمی ہر اعتبار سے شیطان سے بھی محفوظ رہے گا انشاءاللہ، جنات سے بھی اور مصائب سے بھی محفوظ رہے گا، اگر یہ آیات مبارکہ پڑھنے کا ہمارا معمول بن جائے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لے گا، فرمایا وہ ناگہانی مصائب سے اس کے لیے کافی ہوں گی، یعنی اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا، تو ناگہانی مصیبتوں سے بھی بچے گا، حفاظت بھی اس کی ہوگی۔ تو اللہ پاک مجھے آپ کو یہ پڑھنے کی توفیق دے۔ تو یہ 10 آیتیں یوں پڑھیں اور یہ اس کی فضیلت حاصل کیجیے۔ ناظرین کرام، یہ تو سورہ بقرہ کی مختلف آیات مبارکہ کی کچھ میں فضیلتیں عرض کر رہا تھا۔ اب بڑھتے ہیں اس کے مزید ایسے مضامین کی طرف۔ یاد رکھیے کہ علماء تفسیر نے بیان کیا کہ سورۃ البقرہ کو عظیم سورت اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر 1000 اوامر، یعنی 1000 چیزوں کا امر ہے، 1000 احکامات، 1000 امر ہیں، حکم ہیں کہ یہ کرو، اور 1000 نواہی، یعنی 1000 کام وہ ہیں جس سے رکو۔ یہ اس سورہ مبارکہ کے جو مضامین ہیں اس میں بیان کیا گیا۔ فرمایا گیا اور 1000 خبریں ہیں، یعنی اتنی بڑی جو سورت ہے تو اس میں احکامات بھی بہت ہیں، خبریں بھی بہت ہیں، یعنی ما قبل واقعات ہونے والے وہ خبریں بھی بہت ہیں۔ تو اس لیے اب اس اعتبار سے بڑی جامعیت والی یہ سورہ مبارکہ ہے۔ اس کے اگر دوسرے پارے کے مضامین کو ہم ذکر کریں تو ابتدا سے دوسرے پارے میں قبلے کی تبدیلی کا جو مسئلہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ شریف گئے تو آپ 16 یا 17 مہینے آپ نے مسجد اقصی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ پھر آپ کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی کہ ہمارا قبلہ کعبہ معظمہ کو بنا دیا جائے۔ آپ کے دل کی ایک یہ خواہش ہے، اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں مدینہ منورہ میں مشہور وہ مسجد قبلتین، 2 قبلوں والی، اس لیے کہ وہاں قبلہ تبدیل ہوا، اور وہ ایک نماز ایسی یادگار نماز کہ جس میں اس کا کچھ حصہ مسجد اقصی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی گئی، اور پھر تبدیلی کا حکم ہوا تو بقیہ وہ مسجد حرام کی طرف منہ کر کے رک کر کے نماز پڑھی گئی۔ یوں وہ نماز مکمل ہوئی، اس لیے اس کو مسجد قبلتین کے نام سے موسوم کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نماز پڑھا رہے ہیں تو آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا اور آپ آسمانوں کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ تو قرآن پاک میں ہی اللہ نے ارشاد فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم آپ کے چہرے کو آسمانوں کی طرف اٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ اے محبوب، کیا شان ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اللہ کتنی محبت فرماتا ہے اپنے محبوب سے۔ اے محبوب، آپ کا چہرہ اٹھتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں۔ پھر فرمایا کہ ہم ضرور آپ کو پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جو آپ چاہتے ہیں، جو آپ پسند فرماتے ہیں۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو حکم ہوا کہ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ اس خواہش کو اللہ نے پورا فرما دیا، تو آپ نے عین نماز میں اپنا رخ بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف کر دیا۔ اب جب آپ نے یہاں یہ کیا اور یہ نماز اسی طرح یہ پوری ہوئی، اور اس کے بعد پھر قبلہ وہ خانہ کعبہ مسجد حرام، اب کفار نے ایک اعتراض کیا
اور اللہ نے اس اعتراض کا پہلے ہی جواب دے دیا، اور وہی سورہ بقرہ کی دوسرے پارے کے ابتدائی آیات کے مضامین۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ، کہ ان قریب بے وقوف لوگ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ کہ ان کو کس نے پھیر دیا؟ جس قبلے پر یہ پہلے تھے کس نے ان کو پھیر دیا؟ قرآن نے فرما دیا یہ اعتراض چونکہ بیجا اعتراض ہے، جس رب کے حکم پر پہلے مسجد اقصی کی طرف رک کر کے نماز پڑھ رہے تھے، وہی اسی رب کے حکم پر اب مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، لہذا یہ اعتراض کرنا احمقانہ اعتراض ہے، بے وقوفانہ اعتراض ہے۔ قرآن نے اسے پہلے ہی سفہا سے تعبیر کر دیا، اللہ نے بیان کر دیا کہ احمق لوگ، بے وقوف لوگ، نادان لوگ وہ یہ سوال کریں گے، وہ یہ اعتراض کریں گے۔ اللہ نے اس کا جواب دے دیا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کو اللہ نے پورا فرما دیا، اور یہ قبلہ کعبہ معظمہ ملا ہے تو حضور کے صدقے ہمیں ملا ہے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور ایک روایت میں، جی ہاں، حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا ہے، کلہم یطلبون رضائی وانا اطلب رضاک، اے محبوب سارے لوگ، اللہ فرماتا ہے مجھے راضی کرنا چاہتے ہیں، میری رضا چاہتے ہیں، اور میں اے محبوب تیری رضا چاہتا ہوں، میں محبوب تیری رضا چاہتا ہوں۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا آپ راضی ہو جائیں گے، اتنا دے گا آپ راضی ہو جائیں گے۔ یعنی پیارے نبی علیہ السلام سے یہ اللہ کی محبت، اللہ آپ کو راضی فرمانا چاہتا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس خواہش کو اللہ نے پورا فرما دیا۔ تو یہ قبلے کی تبدیلی کا عظیم واقعہ۔ اس کے علاوہ بھی ناظرین کرام بڑے اہم معاملات کا سورہ بقرہ کے اندر تذکرہ ہے۔ عبادات کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو اس میں نماز قائم کرنے کا ذکر، نماز کا کئی جگہوں پر سورہ بقرہ کے اندر، زکوٰۃ دینے کا سورہ بقرہ کے اندر، رمضان کے روزوں کی فرضیت کا سورہ بقرہ کے اندر، حج کرنے کا سورہ بقرہ کے اندر، اس کے کئی احکامات حاجیوں سے متعلق، حج کے میقات کے متعلق، حج کے مہینوں سے متعلق سورہ بقرہ کے اندر موجود ہیں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، کئی فضائل سورہ بقرہ کے اندر موجود ہیں۔ اسی طریقے سے والدین کے ساتھ حسن سلوک، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سورہ بقرہ کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے۔ یتیموں کے ساتھ اچھے معاملات کرنا سورہ بقرہ میں۔ اس طرح معاملات کی طرف اگر ہم آئیں، نکاح ہے، طلاق ہے، رضاعت ہے، یعنی دودھ پلانے کا رشتہ ہے، طلاق ہو جاتی تو اس کے بعد عدت کے احکامات ہیں، یہ سارے احکامات بھی سورہ بقرہ کے اندر موجود ہیں۔ اسی طریقے سے وہ نواہی جن سے منع کیا گیا، سود، اس کی مذمت سورہ بقرہ میں، ممانت، جوا، قتل نحق، ان کی ممانت، لوگوں کا نحق طریقے سے مال کھانا، اس کی ممانت، اسی طریقے سے اور کئی، یعنی جادو ہو گیا ہے، تو کئی ایسے بڑے بڑے گناہ ہیں جن کا یہاں پر اس کے اندر تذکرہ موجود ہے اور اس کی ممانت فرمائی گئی ہے۔ تو یوں ہم دیکھیں تو عبادات بھی بہت سے احکامات، معاملات کے بھی بہت سے احکامات، پچھلوں کی خبریں، بقرہ یعنی گائے کو کہتے ہیں، وہ عظیم واقعہ بھی اسی کے اندر موجود، بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ واقعات بھی اسی میں موجود، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور پھر فرشتوں کو حکم دینا کہ سجدہ کرو، وہ بھی اسی میں، شیطان مردود نے، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو وہ اللہ کی بارگاہ سے دھتکارا گیا، نکالا گیا، اس کا بھی تذکرہ اس میں موجود ہے۔ تو اور کئی ایسے احکامات ہیں کہ جو سورہ بقرہ کے اندر باقاعدہ جن کو ذکر کیا۔ تابوت سکینہ، طالوت، جالوت، یہ ایک بڑی بڑی ان جنگوں کا اور واقعات کا بھی تذکرہ یہ سورہ بقرہ میں موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں جو کہا تھا کہ میں وہ دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ تو کیسے زندگی دے گا، یعنی مرنے کے بعد تو کیسے زندہ کرے گا؟ تو فرمایا کیا تمہیں یقین نہیں ہے؟
کہا بالکل ہے، مگر میں دیکھنا چاہتا ہوں، مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں، یعنی عین الیقین ہو جائے، اس سے بندے کا دل اور ایمان اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو اللہ پاک نے انہیں پھر حکم دیا کہ 4 پرندے لو، ان پرندوں کو ذبح کرو، ان کی بوٹیاں آپس میں مکس کر دو، یعنی گویا کہ قیمہ بن جائے، آپس میں مکس کر جائے، پہاڑوں کی چوٹیوں پر انہیں ڈال دو اور پھر انہیں بلاؤ۔ تو جب ایک ایک پرندے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بلایا تو وہ کہاں سے اس کی کچھ بوٹیاں اٹھتیں، ادھر سے کچھ اٹھتیں، یہ سارا کچھ کرتے ہیں وہ پرندہ پورا بن جاتا اور اپنے پروں سے ہلتا ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا۔ تو یہ اللہ کی قدرت کو آپ نے اپنی آنکھوں سے باقاعدہ اس کا مشاہدہ بھی کیا اور یہ دیکھا۔ اس واقعے کا تذکرہ بھی سورہ بقرہ میں موجود ہے۔ جو مسلمان ایک دوسرے کو قرض دیتے ہیں، کسی کی امانت ہے، رہن رکھتے ہیں، آیت مداینہ وہ بڑی اور طویل آیت مبارکہ جس میں اس کے احکامات، گواہی کے احکامات، گواہی چھپانے کے حوالے سے وعیدیں موجود ہیں، جو برحق گواہی ہے اس کو دینے کا، ادا کرنے کا وہ حکم موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو نمرود کے ساتھ باقاعدہ مکالمہ ہوا اور ایک مناظرہ ہوا، اس واقعے کا بھی تذکرہ جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے۔ تو اس طرح کئی ایسے واقعات ہیں، کئی پچھلی خبریں ہیں، اور ساتھ ساتھ اللہ پاک کے اتنے احکامات ہیں جن پر عمل کرنا ہے، اور اتنے نواہی یعنی ممنوعات چیزیں کہ جن سے ہمیں منع کیا گیا ہے، یہ سب کا تذکرہ سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے۔ اور سورہ بقرہ کے پھر آخری جو آیات مبارکہ ہیں وہ اللہ کی طرف رجوع لانا، رب کی بارگاہ میں توبہ کرنا، اس اعتبار سے ان آیات کے اندر وہ چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ ناظرین کرام، آخر یہ ساری چیزیں اس میں کیوں بیان ہوئی؟ اور ایک بات بڑی لطف والی بات ہے، اور علمی ذوق رکھنے والوں کے لیے بالخصوص ایک اس میں لطف ہے کہ سورہ بقرہ شروع میں کیوں ہے۔ یہ ترتیب دیکھیے، قرآن کی جو ترتیب ہے وہ وہی ہے جو لوح محفوظ پر ہے۔ اب نزول کی ترتیب الگ ہے، مطلب کوئی پہلے نازل ہوئی، کوئی بعد میں، کوئی پہلے کوئی بعد میں، لیکن جب یہ ترتیب قرآن کی رکھی گئی تو سورہ بقرہ پہلے رکھی، اس لیے کہ جب مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر گئے تو وہاں چونکہ مسلمانوں کی کثرت تھی مسلمانوں کی، تو اب اللہ پاک نے اس کے اندر اوامر، نواہی کہ یہ کام کرو، یہ کام نہ کرو، یہ سب احکامات آ گئے۔ لیکن آپ مکی صورتیں جب پڑھیں گے تو اس میں آپ کو شرک کی مذمت، بالخصوص شرک کی، بری چیزوں کی، ان کی مذمت ہے، لیکن اتنے احکامات نہیں ہیں۔ تو اس ترتیب کے اعتبار سے پھر یہ سورہ بقرہ کو شروع میں رکھا گیا۔ اور قرآن کی پہلی سورہ فاتحہ جس میں ہم صراط مستقیم کی دعا مانگتے ہیں، تو وہ سیدھا راستہ کون سا سیدھا راستہ ہے؟ تو سورہ بقرہ کے اندر اللہ پاک نے بڑی تفصیل کے ساتھ کامل مومنوں کے اوصاف بھی بیان کر دیے۔ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، ان کے بھی ذکر کر دیے، ایمان بالغیب رکھتے گئے، ہمارے دیے ہوئے سے خرچ کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، متقین کے بارے میں بتا دیا، اور پھر منافقین اور کافروں کی ان برے اوصاف سے متعلق بھی بتا دیا، اور اتنے اوامر اور نواہی وہ اس سورہ مبارکہ کے ساتھ ہیں۔ تو یہ ایک مناسبت سورہ فاتحہ کے ساتھ سورہ بقرہ کی ہے۔ تو کچھ باتیں خلاصتاً ناظرین کرام آج یہ عرض کرنے کی کوشش اور صحیح کی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو سورہ بقرہ کا فیضان عطا فرمائے اور ہمیں پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔